بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد طارق حسین فری بیڈ نو کے فورم سے ایک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کے پہلے سے میں آپ کو اولیو آئل کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی زیتون کے تیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے مرحلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا اولیو آئل صحت کے لیے مفید ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ کیا ہم اس اولیو آئل میں کوکنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوکنگ کرنی ہو تو کیا احتیاط کرنی ہے؟ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دائیں بائیں سے نان اتھینٹک علم سن کے اپنے اپنے کنسیپٹس بنائے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں باقاعدہ طور پہ بائیو کیمسٹری کی بنیاد پہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک سالڈ اور ٹھوس قسم کا علم ہوگا جس کی بنیاد پر آپ کو بتاؤں گا اس کے دوسرے مرحلے میں کہ کیا اس میں ہم کوکنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور ان سے کون سا کھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور کون سا کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ باقی رہا اس کے فائدوں کے بارے میں، اس کے بارے میں صرف اتنا ہی یہ کہنا کافی ہے بینگ مسلم کہ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ یہ 7 مرتبہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس کے 101 فائدے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، 101 نہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا اور اس کی اتنے فائدے ہیں کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اب میں آپ کو اس کی وہ عمومی طور پہ جو قسمیں ہیں وہ بتاتا ہوں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں، یہ مارکیٹ میں کس قسم کا اویلیبل ہے۔ یہ عمومی طور پہ 5 قسم کا اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ ایک ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، دوسرا ہے ورجن اولیو آئل، تیسرا ہے ریفائنڈ اولیو آئل، اور چوتھا ہے پیور اولیو آئل، اور پانچواں ہے اولیو پومیس آئل۔ اب میں آتا ہوں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کی طرف۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کمال کا ورجن، ایکسٹرا ورجن، ورجن کا مطلب کنواری خاتون کا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ مراد لی گئی ہے کہ یعنی ایسی چیز جس کو کسی نے چھوا تک نہیں، یعنی ایسا آئل جس کو نہ نقصان دہ ہیٹ لگی، نہ نقصان دہ روشنی لگی، اور نہ ہی اس کو ہوا لگی۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے ہیلتھ بینیفٹ سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ بہترین کوالٹی کا زیتون کا تیل ہوتا ہے، اور یہ کولڈ پروسیسنگ سے گزرتا ہے، اور یہ زیتون کے پھل کا سب سے پہلا نچوڑ ہوتا ہے۔ اور یہ جو تیل ہے، یہ جب زیتون کے پھل جو ہے درخت سے کاٹے جاتے ہیں، اور کٹائی کے 1 تا 3 دن کے اندر اس کو نچوڑ لیا جاتا ہے، اور یہ مکینیکل یا ہینڈ پریسنگ کے میتھڈ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے نہ تو کوئی ہیٹ استعمال ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا کیمیکل استعمال ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیل جو ہے اپنے اندر جتنے بھی قدرتی فوائد ہیں وہ اپنے اندر ریٹین رکھتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اور وائٹامنز ہیں جو اس کے اندر جو ہے محفوظ رہتے ہیں، اور پروسیسنگ کے دوران اولیو آئل جو دوسری قسم کے ہیں اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے اس میں تیزابی مادہ یا ایسیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے، یعنی یہ زیتون کے پھلوں کے پہلے نچوڑ سے حاصل ہونے والا وہ تیل ہے جو اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اس کو ہم ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کہتے ہیں۔ اور یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے 1 لیٹر تیار کرنے کے لیے 10 تا 11 پاؤنڈ زیتون کے پھل ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، یعنی 4.5 کلو کے قریب زیتون چاہیے ہوتا ہے صرف 1 لیٹر زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ورجن اولیو آئل۔ یہ بھی زیتون کے تیل کی ایک ان ریفائنڈ قسم ہوتی ہے، اس کو بھی کولڈ پروسیسنگ ٹیکنیک کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں اسیڈیٹی قدرے زیادہ ہوتی ہے، جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے اس میں 0.8% یا اس سے کم ہوتی ہے، اس میں 0.8% سے لے کے 2% تک ہوتی ہے۔ دیکھنے کو تو دونوں ہی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اور ورجن اولیو آئل جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے بن رہے ہیں، یعنی ان ریفائنڈ ہیں، اور ڈائریکٹ کولڈ پروسیسنگ جو ہے میتھڈ ٹیکنالوجی وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جو کہ ایک اولیو آئل کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل بنا دیتا ہے اور اسی کو ورجن بنا دیتا ہے؟
انٹرنیشنل اولیو آئل جو کونسل ہے اس کے مطابق اولیو آئل کے گریڈز بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اور ورجن اولیو آئل جو ہیں مکینیکل میتھڈ سے وداؤٹ اینی ایڈنگ اینی سالوینٹ اور وداؤٹ اینی یوزنگ اینی ہیٹ یہ جو ہے زیتون کے پھلوں سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. جب ان کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے اور اس تیل میں اگر کوئی نقص نہ ہو اور وہ فروٹی اس کی اسمیل ہو اور اس کی جو اسیڈیٹی ہے 0.8% سے کم ہو یا 0 ہو تو اس کو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لیبل کر دیا جاتا ہے. اور اگر اس آئل میں کوئی نقص ہو اور اس کی اسیڈیٹی 0.8% سے لے کے 2% تک ہو تو اسی کو ہم ورجن قرار دے کر لیبل کر دیا جاتا ہے. اب تیسری قسم ہے ریفائنڈ اولیو آئل. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے بنانے کے بعد نہیں بلکہ ورجن اولیو آئل بنانے کے بعد جو اولیو کا پومیس یعنی اس کا ریزیڈیو اس کا جس کو پھوک بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں وہ بچتا ہے. اس پھوک کو اس ریزیڈیو کو جو اس کا گودا بچا ہے ورجن اولیو آئل نکالنے کے بعد اس کو ہائی ہیٹ کے پروسیس کو استعمال کر کے ریفائن کیا جاتا ہے. اگرچہ ریفائنڈ اولیو آئل جو ہے یہ اس کی اسیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے تاہم اس پروسیس سے آئل کے بہت سارے فائدہ مند اجزاء جو ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جو کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں پائے جاتے ہیں. مارکیٹ میں جو ریفائنڈ اولیو آئل ہے یہ دو ناموں سے اویلیبل ہوتا ہے, لائٹ اولیو آئل یا ایکسٹرا لائٹ اولیو آئل. ان دونوں کے ناموں سے مارکیٹ میں یہ میسر ہوتا ہے. اب آگے ہم قسم ہے چوتھی پیور اولیو آئل. یہ زیتون کا تیل جو ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا ورجن اولیو آئل کو ریفائنڈ اولیو آئل سے مکس کر کے بنایا جاتا ہے. اس میں ریفائنڈ اولیو آئل ٹو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا ورجن اولیو آئل کی ریشو رکھی جاتی ہے. بعض میں 70% ریفائنڈ اولیو آئل ہوتا ہے اور 30% ورجن یا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہوتا ہے. اور بعض ایسے بھی پیور اولیو آئل میسر ہیں جن میں 99% ریفائنڈ اولیو آئل ہوتا ہے. وہی ریفائنڈ اولیو آئل جو پہلے میں نے ذکر کیا جو ہیٹ پروسیسنگ کے ذریعے بنایا گیا ہے اور اس میں صرف 1% ورجن یا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل شامل کر لی جاتا ہے. اس کی ریشو جو ہے بیسیکلی یہ سپلائر اور مینوفیکچرر پر منحصر ہوتی ہے وہ کیا چاہتا ہے اور اسی حساب سے وہ اس کی قیمت مقرر کرتا ہے. اب جو ہے پانچواں جو قسم ہے اولیو پومیس آئل. یہ سب سے کم کوالٹی کا تیل ہوتا ہے. اولیو کے فروٹ کو پریس کرنے کے بعد جو ریزیڈو بچتا ہے اور جن کو پھوک یا پومیس کہتے ہیں یہ اس سے بنایا جاتا ہے. ایک دفعہ جب اولیو کے تازہ فروٹس کو پریس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سٹل آئل موجود ہوتا ہے. اس میں سے آئل کی باقیات کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ سولونٹ استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ سولونٹ ہے ٹپیکلی ہیکزین. اس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور وہ ہیکزین کے ذریعے سے اس میں جو بچا کھچا جو تیل ہے وہ اس پھوک میں سے وہ اس کو نکالا جاتا ہے. آلدو ہیکزین جو ہے وہ پروسیسنگ کے اس دوران بعد میں الگ کر لیا جاتا ہے ہیکزین کو, لیکن پھر بھی اس کے یہ بھی چانسز ہیں کہ اس کے کچھ مقدار اس کے اندر رہ جائے. اور پھر اس بیسیکلی یہ جو تیل بنا اینڈ پہ جو ہم نے کیمیکل ملا کے اس کو نکالا یہ بیسیکلی ایڈیبل نہیں ہوتا, یہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. پھر اسی تیل کے اندر اچھی کوالٹی کا جو اولیو آئل ہے وہ مکس کر کے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے باوجود انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس آئل کا بہترین استعمال جو ہے یا تو باڈی مساج کے لیے کیا جانا چاہیے یا دوسری تھراپیز کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ جو اولیو پومیس آئل ہے اس لیے مارکیٹ میں یہ سب سے کم کوالٹی کا اور گھٹیا کوالٹی کا آئل جو ہے وہ کہلاتا ہے. اب میں آپ کو یہ جو ہم نے 5 قسمیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں اس میں جو ریفائنڈ اولیو آئل اور اولیو پومیس آئل اس کا میں ذرا فرق بتا دوں. ظاہرہ طور پہ یہ دونوں کو جو بچا کھچا پومیس ریزیڈیو یا اس کا جو گودا ہے اس میں سے نکالا جاتا ہے. اب ریفائنڈ اولیو آئل کو ہائی ہیٹ کی پروسیس کے ذریعے سے نکالا گیا اور اولیو پومیس آئل میں ہم نے کیمیکل استعمال کیا. اب یہ دونوں آئل ہیں یہ بیسیکلی وہ خوبیاں نہیں رکھتے جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا ورجن اولیو آئل رکھتا ہے. اب ریفائنڈ اور یہ مارکیٹ میں جو میسر اولیو آئل ہوتے ہیں ان میں سب سے کم کوالٹی کا جو اور سب سے سستا تیل وہ اولیو پومیس آئل ہی ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو 5 قسمیں اس کی بتا دی
اور جس بندے کو یہ پانچوں قسموں کی سمجھ آ جائے گی اس کو مارکیٹ میں جا کر اچھی کوالٹی کا اولیو آئل خریدنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان پانچوں قسموں میں سے کون سا اولیو آئل انسانی صحت کے لیے بہتر ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا ان پانچوں قسموں میں کوئی تیل ایسا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے کوکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بارہا پیشنٹ سے رابطہ پڑتا رہتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جی فلاں لے رہے ہیں ٹائپ کا اور فلاں برانڈ کا لے رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم اتنے مہنگے تیل لینے کے بعد تو کیا ہم اس کی کوکنگ کر کے نقصان دہ کر کے تو نہیں اس کو استعمال کر رہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انہی پوائنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔